میں اہل سنت ہوں اور میری جس لڑکی سے شادی ہونی ہے وہ اہل تشیع ہیں۔ اس کے گھر والے مان گئے، میرے گھر والے مان گئے، لیکن میرے ابو کہتے ہیں لڑکی پہلے اہل سنت ہو، اپنا فرقہ بدلے تب ہم وہاں کریں گے۔ تو لڑکی اس بات کو لے کر بہت پریشان ہے، وہ کہتی ہے اگر نکاح کی خاطر اپنا فرقہ بدلوں اور اہل سنت ہو جاؤں تو کیا گناہ نہیں ملے گا؟ نہیں، گناہ تو نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ شیعہ سے نکاح کے لیے بنوری ٹاؤن یا دارالعلوم کرنگی میں حالات پورے بتائیں پھر نکاح کریں، کیونکہ بعض شیعوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ کے عقائد بالکل 180 ڈگری پہ ہوتے ہیں، اہل سنت شرکیہ حد تک بھی خراب ہوتے ہیں، کچھ کے نہیں ہوتے شرکیہ۔ تو خود فیصلہ نہ کریں، کسی کو بھی جو ہے نا بنوری ٹاؤن لے جائیں اس کو، لڑکی کو، یا لڑکا اگر شیعہ ہے، یا دارالعلوم کرنگی لے جائیں، یا کوئی بھی کسی بھی بڑے مدرسے لے جائیں، تو کیونکہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو فتویٰ لیں تحریری ریٹن میں۔ تو اس میں عمومی اور الاطلاق جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں یہ الاطلاق نہیں جواب دے سکتا کہ شیعہ سے نکاح حرام ہے یا جائز ہے، تو کہ ہر ایک کے حالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ جنوبی افریقہ، کیا میں وصیت کر سکتی ہوں کہ انتقال کے بعد میری میت کراچی لے جائی جائے اور وہیں دفن کی جائے؟ آپ یہ وصیت اگر کریں بھی تو شرعاً اس وصیت کا پورا کرنا لازم نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ جہاں آپ کا انتقال ہو آپ وہیں دفن ہو۔ تو شریعت میں اس کو پسند بہرحال نہیں کیا گیا، اگرچہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ اتنی دور میت لے جانا جائز ہے یا نہیں، میں اس ابھی اختلافی مسئلے میں نہیں پڑتا، لیکن بہتر بہرحال سب کے نزدیک یہی ہے کہ جہاں انتقال ہو وہیں اپنے لیے دفن کا انتظام کریں، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو جو ہے وہ وہاں کے حالات اچھے ہوں گے۔ ہاں، ساؤتھ افریقہ میں آپ کوشش کریں کہ نیک لوگوں کے قریب کہیں دفن ہونے کی، اس کی برکتیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں کہ نیک لوگوں کے قریب دفن ہونے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تبھی تو سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو، تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو، وہاں ایسا نہ ہو کہ غیر مسلم کے قبرستان میں آپ دفن ہو جائیں۔ تو اللہ آپ کو صحت دے، لمبی زندگی دے، اور ہم سب کو موت کی تیاری کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز ہے اعمال، اس کو فوکس کریں۔ بہرحال آپ وصیت اگر آپ نے کر بھی دی نا تو شرعاً اس وصیت پر عمل کرنا لازم نہیں ہوگا۔ مختار، راجستھان، انڈیا سے، میں جہاں مزدوری کرتا ہوں وہاں ہندو کھانا بناتا ہے، کیا وہ کھانا کھانا جائز ہے؟ جائز ہے بھائی، اگر حلال چیز بنا رہا ہے تو جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا، ویسے بہتر یہی ہے کہ دیکھیں کھانے پینے میں مسلمان ہی رکھیں، کیونکہ ہندوؤں میں ان کا طہارت کے وہ اصول نہیں ہے جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صفائی کا خیال نہیں کرتے، رکھتے ہوں گے، لیکن ان کے پاس تو طہارت کے حکام نہیں ہیں نا جو مسلمانوں کے پاس ہیں۔ ان کو تو نہیں پتہ ناپاک کپڑا ہو جائے، ہاتھ ناپاک ہو جائے تو شرعاً اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اور اس میں تو مسلمان بچپن سے ہی سیکھتے آ رہے ہوتے ہیں، تو حرام نہیں ہے اور کھانا گندا بھی نہیں ہے، وہم کرنا جائز نہیں ہے کسی کے بارے میں، لیکن ایک انسان کی طبیعت جو ہے وہ مائل یہی ہوتی ہے کہ بھئی دل یعنی طبیعت مائل نہیں ہوتی، کہ کیونکہ وہ آداب سیکھے ہوئے نہیں ہیں طہارت کے، تو اس لیے کھانا وغیرہ کی چیزیں ایسی ہیں ان میں پکانے میں کسی مسلمان ہی کو رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اگر آپ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی ناجائز نہیں ہے۔ کینیڈا سے کسی نے پوچھا کیا کلی کر کے پانی پی لینا جائز ہے یا اس کو پھینک دینا چاہیے؟ کھانے کے بعد پلیٹ میں پانی ڈال کر پینا کیسا ہے؟ میرے شوہر یہ دونوں کام کرتے ہیں اور مجھے یہ عجیب سا لگتا ہے، مجھے بھی عجیب سا، سن کے عجیب سا لگ رہا ہے۔ جب آپ کلی کرتے ہیں منہ کی رطوبات اس میں آ جاتی ہیں اور دانتوں کا بھی وہ اس میں نکلتا ہے، تو اس کو پینا تو ایک جائز ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، نظافت کے خلاف ہوتا ہے۔ دیکھیں کوئی آدمی اپنی ہی ناک کی رطوبت کھا جائے تو ناجائز تھوڑی ہے یہ، لیکن کوئی کرے گا یہ کام، کتنا برا لگے گا یہ تو، یا اپنا پسینہ چاٹ رہا ہو بیٹھ کے، وہ اپنا پسینہ یوں یوں کر کے کھا رہا ہو، تو حرام تھوڑی ہے، پسینہ پاک ہوتا ہے لیکن کھانے کی چیز تھوڑی ہے یہ، تو اسی طرح منہ میں کلی کر کے اس کو پھینک دینا چاہیے۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم یعنی خلال کے ذریعے جو ریشے نکالتے ہو نا اس کو پھینک دیا کرو۔ ہاں، جو زبان سے آپ نے دانت میں کوئی چیز جیسے نکالی تو اس کو نگل لیا جائے، لیکن کلی کر کے اس کو نگل لینا یہ بہرحال نظافت کے خلاف ہے۔ اسی طرح پانی میں کھانے کے بعد پلیٹ میں پانی ڈال کے پینا یہ بھی نظافت کے خلاف ہے، سامنے والے کو بھی اس سے گھن سی آتی ہے۔
تو آپ اپنے شوہر کو آرام سے سمجھا دیں کہ کائنڈلی یہ کام نہ کیا کریں، مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں تو پھر جب وہ یہ کام کریں آپ دوسرے کمرے میں چلی جائیں، لڑیں نہیں اس بات پہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں ڈاکٹر ہوں، کیا فارماسوٹیکل کمپنیز اور ان کے نمائندوں کی طرف سے کتابیں، ضیافتیں اور دوسری چیزیں گفٹس کے طور پر لینا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کی حدود قیود بھی بیان فرما دیں۔ نہیں جناب ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑا بزنس ہو رہا ہے، کمپنیاں ڈاکٹروں کو جو دے رہی ہیں وہ رشوت ہے، وہ دینا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو یہ دوا لکھ کے دو، تو آپ ان کو بتا دو کہ میں دوا آپ کی واری نہیں لکھ کے دوں گا، دوا میں وہی لکھ کے دوں گا جو میری سمجھ میں آئے، پھر گفٹ دیتے ہیں تو لے لیں آپ، پھر وہ گفٹ ہی ہوگا، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا، وہ بھی اتنے نیک تھوڑی ہیں کہ آپ کو فری پھوکٹ میں گفٹ دے رہے ہیں، تو پہلے ان کو بتا دیں بھائی یہ گفٹ میں لکھوں گا وہی جو مجھے مریض کے لیے اچھی لگے گی دوا۔ اب ہوتا کیا ہے اس گفٹ کے چکر میں ڈاکٹر کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ دوا تو مریض کو صحیح لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کمپنی کی دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تھوڑی مہنگی دوا ہوتی ہے، وہ دوسری طرف سستی مل رہی ہوتی ہے اسی فارمولے میں دوسری، لیکن وہ مہنگی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے گفٹ مل رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ اس کی حوصلہ شکنی کریں، ضیافتیں اور یہ سب چیزیں۔ حدود قیود یہی ہیں، ان کو بتا دو بھائی میں ایک دھیلا بھی، میں بالکل وہ دوا لکھ کے دوں گا پیشنٹ کو جو مجھے سمجھ میں آئے گی، جو پیشنٹ کے لیے اچھی ہوگی اور سستی ہوگی، تو ان کو بالکل لکھ کے لگا دیں باہر نا، اپنی کلینک کے باہر لکھ کے لگا دیں، پھر بھی کوئی دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر میرے بھائی کرم خان پنو عاقل سے، مفتی صاحب فری فائر گیم کھیلنا کیسا ہے؟ بربادی ہے، ٹائم کی بربادی ہے میرے بھائی، مت کھیلو یہ چیزیں، اپنے وقت کو ضائع مت کرو، زندگی گزر رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، اور جتنے ویڈیو گیمز ہیں آپ کے دماغ کو خراب کرتے ہیں، وہ آپ کی جو ہے نا آنکھوں کو خراب کر رہے ہیں، آپ کے دماغ کو خراب کر رہے ہیں، ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کھیلنا ہے تو بھاگو دوڑو، یہ والے کھیل کھیلو، اچھلو کودو، بیڈمنٹن کھیل لو، فٹ بال کھیل لو، کرکٹ کھیل لو، گراؤنڈ میں جا کے، گلی محلے میں بالوں سے لوگوں کے شیشے ٹوٹ رہے ہیں، تو یہ کام کرو یار، اس لیے شریعت میں یہ کام پسندیدہ نہیں ہے، یہ جو کھیل ہے نا اس طرح کے، حرام نہیں کہہ رہا میں لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے یہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میری بہن کے پاس کچھ سال جیولری رہی مگر انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، اب تو وہ زیور بیچ چکی ہے، تو کیا جتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی تھی کیا اب وہ دینی ہوگی؟ کیونکہ اب تو وہ جیولری ان کے پاس نہیں ہے، دینی پڑے گی میرے بھائی، خود بیچی ہے نا، کوئی چوری تھوڑی ہوئی ہے، دینی پڑے گی زکوٰۃ۔ نیپال، اگر ہم کسی گناہ کو نہ کرنے کے لیے قسم کھائی کہ اگر میں نے فلاں گناہ کیا تو میرے اوپر فلاں پریشانی آ جائے، اس کے بعد اگر ہم سے وہ گناہ ہو جائے اور ہم پشیمانی کے عالم میں سچے دل سے اس گناہ سے توبہ کر لیں تو کیا اللہ وہ مصیبت ٹال دے گا یا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ٹال سکتا ہے مصیبت، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ مصیبت ٹال دے گا، اللہ غفور رحیم ہے اور آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا کیا ویڈیو کال پر خلوت صحیحہ ہو جاتی ہے؟ نہیں جناب، جو خلوت صحیحہ کے احکام ہیں وہ ویڈیو کال پہ نہیں ہوتے، میاں بیوی بند کمرے میں جمع ہوں اور ہم بستری کرنا چاہیں تو کر سکتے تھے، بس اتنی بات ہو گئی تو خلوت صحیحہ ہو جائے گی، تو اس کے بعد اگر کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ 3 شمار ہوں گی، اور اگر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو آدھا مہر دینا پڑے گا، اور طلاق کے بعد عورت پر عدت بھی واجب ہوگی۔ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ محمد فاروق انڈیا سے، میں ایک شیعہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ میں شیعہ کے بارے میں بتا چکا ہوں، شیعہ اور سنی، کیونکہ عقائد میں بہت اختلاف ہے، بعد میں بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، بعض کے عقائد ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اہل سنت سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، تو جب بھی کسی شیعہ سے سنی یا سنی لڑکا شیعہ ہو یا لڑکی شیعہ ہو ایسا کرنا چاہیں تو کسی بڑے ریلائبل دارالافتاء سے رابطہ کریں، اس لڑکی یا لڑکے کے حالات بتا کے، اس کے عقائد بتا کے۔ دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامع ترشید ہے، عام طور پر 3 مدارس کا نام لے رہا ہوتا ہوں میں، بنوریہ ہے سائٹ میں، تو کسی بھی بڑے ادارے میں، کیونکہ ایک ہی جیسے نہیں ہیں تو سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے بریلوی حضرات جو ہیں وہ سارے ایک ہی جیسے نہیں ہوتے، بعض بریلوی حضرات ایسے ہیں جو توحید پرست ہیں،
لیکن بعض ایسے ہیں جو اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ اور نبی میں کوئی فرق بھی چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا. خود بریلویوں کے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ ان کے خلاف ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی تم. تو اس لیے کچھ ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں، کچھ معتدل ہوتے ہیں، کچھ ادھر کو ہوتے ہیں، کچھ ادھر کو ہوتے ہیں، کچھ کھچڑی پسی پکی ہوئی ہے. تو اس لیے ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا. تو آپ جا کے دارالعلوم کورنگی میں یا بنوری ٹاؤن میں، اگر آپ کراچی میں، اگر پنجاب میں ہیں تو جامعہ اشرفیہ ہے وہاں پہ، پشاور میں اکوڑا خٹک ہے، تو وہاں جا کے نا کسی بھی ریلائبل سنجیدہ مفتی کے سامنے پورے حالات بیان کریں، اس کے عقائد، اس کو لے بھی جائیں، بلکہ جس سے بھی نکاح ہونے والا ہے وہ وہاں ان سے بیان لیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ نکاح آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے.